ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ جڑ گئے مولانا سیف عباس صاحب. مولانا صاحب شیعہ مرکزی چاند کمیٹی کے ادھیش ہیں, لکھنؤ میں مدرسہ ابو طالب کے پرنسپل ہیں. مولانا صاحب آپ کا سواگت ہے. جی شکریہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے, جیسے کہ رمضان میں پروردگار اپنے بندوں سے کس طرح کی نیکی چاہتا ہے, کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ عبادت کریں, اللہ کی طرف سے کیا حکم دیے گئے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے اور بندوں کو اس مہینے میں اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا ہے. سارے بندے اللہ کے مہمان ہیں اس وقت. اب بندوں کی آپ اسٹیٹس کو سمجھیے گا کہ اگر کوئی عام جرنل بلا لیتا ہے تو بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مثلا فلاں صاحب نے بلا لیا, فلاں صاحب نے بلا لیا, نہ کہ اب اللہ نے مہمان بلا لیا اور مہمان بنا لیا ہے تو اللہ مہمان بناتا ہے. پروردگار عالم بندوں سے چاہتا یہ ہے کہ آپ اللہ کے جب آپ کرتے ہیں کہ اللہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے, تو رحمان اور رحیم ان دونوں کو کس طریقے سے خالق کائنات نے بیان کیا ہے کہ تم سے اگر 11 مہینے میں کوئی بھی غلطی ہو جائے, تم سے 11 مہینے میں کوئی بھی سہو ہو جائے, مسٹیک ہو جائے, تو تم رمضان کے مہینے میں آ کے ہم سے توبہ کر لو, ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اللہ نے عبادت کے ساتھ, میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نے اس مہینے میں سسٹم کیا بنا رکھا ہے. اس مہینے میں جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے, جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, شیطان کو قید کر لیا گیا. اب انسان کی طرف آتے ہیں. انسان کو اللہ نے کہا تم عبادت کرو, خوب عبادت کرو, ہم کو راضی کر لے جاؤ. اس مہینے میں تمہارے لیے جس کو یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم اگر روزہ رکھ کے سو گے تو ہم اس میں بھی ثواب دیں گے, اگر تم سانس لو گے تو ہم اس میں بھی ثواب دیں گے. تو اب ہمارے اوپر لازم یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا خالق جو ہمارے لیے اتنے اہتمام کر رہا ہے, اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور پھر اس دنوں کو اگر کوئی ذرا سا بھی بھول جاتا ہے, اس میں اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا ہے, تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہوئے گا نہیں. تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے کئی فائدے ہیں. نمبر 1 فائدہ کہ آپ اپنے جنت میں جگہ بنا سکتے ہیں. نمبر 2 فائدہ کہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں. نمبر 3 کہ آپ اللہ کے مہمان ہو سکتے ہیں. تو ہر چیز میں بندوں کے لیے سب طرف پلس ہی پلس ہے. صاحب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن جب ان کا من نہیں کرتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے کی طرح جو ہے وہ روزے کو جو ہے ترک کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کچھ جو اللہ کی طرف سے جو قرآن کے اندر حدیثیں ہیں اس کے حساب سے, کس حساب سے ان کو جو ہے جو کفارہ دینا پڑے گا, یا پھر ان کے لیے کس طرح کے جو گناہ ہے یہ گناہ عظیم میں جوڑا جائے گا؟ بے شک ہے, لیکن کس طرح سے یہ جو لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ نے, میں نے کہا نہیں, اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی, اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بھیجا کہ تم اگر سفر میں ہو, سفر میں ہم انسان ٹھیک ہیں لیکن سفر میں ہم جا رہے ہیں, اللہ نے کہا تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک, بیمار ہو گئے تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے. تو اگر تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے تم روزہ نہیں رکھو, اللہ اس کو معاف کرے گا, اس کا ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ کرے گا. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم اللہ میاں کو بیوقوف بنا لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہانہ بنا کے کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو وہ نہ کہ اللہ کو بیوقوف بناتا ہے بلکہ خود اپنے لیے وہ کنواں کھودتا ہے, اور اس سے زیادہ بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ جو ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ تم کو رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ 3 پینالٹی میں سے 1 پینالٹی لاگو ہوگی. یا 60 روزے وہ رکھے گا, یا 1 غلام آزاد کرے گا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ان تینوں میں سے کوئی ایک پینالٹی ہوگی. تو جان بوجھ کے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر تو سزا ہے, سیدھی سیدھی ہے. صاحب جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ رمضان کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور سال بھر بھی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں, کافی ٹائم کھانے کو نہیں ہوتا. تو ایسے میں غریب اور جو مسکین ہوتے ہیں کیا حکم ہے, اور کس طرح سے لوگوں کو جو اسلام کی روشنی میں کس طرح سے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو غریب مسکین ہیں ان کی مدد کے لیے جو فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں وہ آگے آئیں, کس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک امیر آدمی
جو غریب ہر وقت کھایا پیا رہتا ہے وہ کسی غریب کی بھوک کو سمجھ نہیں سکتا ہے. لیکن آج رمضان کے موقع میں ہر امیر بھی بھوکا ہے، ہر غریب بھوکا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ امیر بھی روزے سے، غریب بھی روزے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے امیر اور غریب، رئیس اور پایا والے کی ان سب میں مطابقت کے لیے یہ روزے کو رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم خیرات کرو. تم چاہے تم زکوٰۃ کے ذریعے سے، چاہے تم صدقے کے ذریعے سے، چاہے تم قمص کے ذریعے سے، تم کو خیرات کرنا ہے. اور ہر انسان کے اوپر لازم یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے تو اللہ بہت جلدی راضی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے کسی بندے کی آپ مدد کر دیجیے گا. کیونکہ جب آپ بندے کی مدد کیجیے گا تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب آپ کی وجہ سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ آپ سے خوش ہوگا اور یقینی طور کے اوپر آپ کو اس کی جزا کثیر ملے گی. وہ صاحب جیسے کہ روزہ سب کے اوپر واجب ہے، ایسے میں جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کچھ حکم ہے؟ کیونکہ کافی بار دیکھا گیا ہے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ حالانکہ منع کرتے ہیں کیونکہ جو بچہ شکم میں ہوتا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں دقت ہو سکتی ہے. تو ایسے میں جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ کافی ٹائم ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو روزہ ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتی ہیں اور ایسے میں روزہ رکھ لیتی ہیں. تو ان کے لیے کیا کچھ آدیش ہے، کیا کچھ حکم ہے قرآن میں؟ دیکھیے اس میں اسلام نے بہت اچھا ایک فارمولہ ہم کو دیا ہے. ہم کو فارمولہ دیا ہے کہ آپ کو، کیونکہ دیکھیے پریگننٹ عورت ہے اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اس عورت کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوئے گی، ڈاکٹر سب جانتا ہے. تو ان کو لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ تمہاری ایڈوائز، تمہارا ڈاکٹر جو وہ کیا ایڈوائز دے رہا ہے. اگر تم کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے تو تم روزہ چھوڑ دو، اگر تم کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے کتنے اسلام میں سسٹم کو آپ دیکھیے کہ روزہ اللہ کی طرف سے واجب، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے اس روزے کی پاور ڈاکٹر کو دے دی. کیوں؟ اس لیے دے دی کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے انسان کو سمجھتا ہے کہ اس کی جان کے لیے خطرہ تو نہیں ہے. بندہ تو سمجھ نہیں پائے گا کہ میرے لیے کیا خطرہ ہے کیا خطرہ نہیں ہے. لہذا اللہ نے اس بندے کو ڈاکٹر کے رکھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ تمہاری جان کا حفاظت بن کرے گا اور بتائے گا کہ خطرہ. اگر عورت کے لیے خطرہ ہے تو اس کو روزہ چھوڑنا ہے اور روزے کے عوض میں کفارہ دینا ہے. ایک روزے کے عوض میں 3 پاؤ، اور اگر یہ عورت روزہ چھوڑے گی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک حصہ اس کا دوسرا ہے وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر عورت کے روزہ رکھنے سے بچے کے غذا میں کمی آتی ہے تو وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی بلکہ وہ کھائے گی دن بھر تاکہ اپنے بچے کی غذا کو آمادہ کرے اور بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کرے. صاحب کیونکہ آپ شیعہ مرکزی چاند کمیٹی کے ادھیش بھی ہیں، آپ بھی چاند کا اعلان کرتے ہیں پورا آل اوور انڈیا میں، آپ کا بھی لوگ جو ہیں وہ آپ سے کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں. تو ایسے میں صاحب دیکھا گیا ہے کہ چاہے عید کا چاند ہو، چاہے کسی بھی جو اسلامک مہینے ان کا چاند ہو، تو کہیں نہ کہیں جو ٹکراؤ ہو جاتا ہے. کہیں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عید 2 بار پڑ جاتی ہے، کہیں پہ چاند ایک دن ہو جاتا ہے اور دوسری کمیٹی نے اعلان نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے جو اختلاف ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو ایسا کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو چاند ہوتا ہے یہ 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی شعبان کے مہینے بھی ایسا ہوا تھا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ چاند کی کمیٹی کے سلسلے میں اب کچھ لوگ ان اتھرائز طریقے سے، کچھ لوگ خلفشار پیدا کرنے کے لیے الگ الگ اعلان کر دیتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اسلام نے ایک قانون بیان کیا ہے. ہماری جو پوری شیعت ہے یہ جو ہے مرجعیت کے اوپر رکی ہوئی ہے. ہمارے مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ جو ہیں 3 میں سے کوئی ایک چیز کو آپ لے لیجئے، اور وہ 3 کیا چیز ہیں؟ یا آپ 30 دن پورے کیجئے. مثلا جس دن 30 دن پورے ہو جائیں گے اس کے نیکسٹ ڈے پہلی ہے. چاند دیکھنے کا اور اس کا وہ نہیں ہے. ایک تو طریقہ یہ پہلی نکال ثابت ہونے کا. دوسرا طریقہ یہ کہ بھئی آپ چاند خود دیکھ لیجئے کہ ٹھیک ہے چاند دیکھ لیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی شہادت ہو
شاہد ہوں کہ جو کہیں چاند دیکھا ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ مثلا ہم نے یہاں دیکھا چاند لکھنؤ میں، ٹھیک، لکھنؤ میں ہم کو چاند دکھ گیا، لیکن لکھنؤ میں باہر کھڑے ہوئے مثلا ایک زید تھے، ان کو دکھائی نہیں دیا. اسی طریقے سے الہ آباد میں چاند نہیں دکھا. نہیں، اگر لکھنؤ میں ہم کو چاند دکھ گیا اور کہیں اور کسی کو چاند دکھ گیا تو اب یہ چاند جو ہے یہ تسلیم کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ چاند موٹا تھا اور چاند پتلا تھا، ہم یہ کہیں کہ دوش تھا، ہم یہ کہیں کہ 2 چاند 30 کے ہو چکے تھے اس لیے نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل نہیں ہیں. اسلام میں ہمارے معصومین نے فرمایا ہے کہ چاند تمہارے ظن سے یعنی تمہارے گمان سے ثابت نہیں ہوگا. چاند جو ہے اس کے لیے تمہیں تحقیق کرنا پڑے گی. تو جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہم انہی فارمولوں کے اوپر چاند کو دیکھتے ہیں. اب کوئی اگر اعلان کر دیتا ہے میڈیا میں آنے کے لیے، خلفشار مچانے کے لیے، تو اس کی ذمہ داری اس کی ہے جو قوم کے اندر اس کے اختلاف پھیلائے گا. جی موصاف، جیسے کہ جواب دیا. جی موصاف، جیسے کہ رمضان کا مہینہ بھی ابھی چل رہا ہے اور رمضان کے بعد جو عید آتی ہے تو اس سے پہلے جو فطرہ نکالا جاتا ہے اس کو لے کے کافی زیادہ کنفیوژن رہتی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کس حساب سے فطرہ نکالنا اور اس کو کس ضرورت مند کو پہنچانا ہے. تو کیا کچھ اس کا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو فطرہ نکالنا ہے، کس حساب سے نکالنا اور کس ضرورت مند کو دینا ہوتا ہے اس کو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ فطرہ جو ہے یہ ہر ایک انسان کو دینا ہے. ہر ایک انسان کو دینے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ مثلا بچے کا بھی دینا ہے اگر دودھ پیتا بچہ ہے. اگر یہ چاند رات میں نکلتا ہے، چاند رات میں فطرہ نکالا جاتا ہے. اگر چاند رات میں بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو اس کا آپ کو فطرہ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ فطرے کی امپورٹنس ایک سینٹنس میں آپ کو بتا دوں کہ فطرہ آپ کو اس سال سے لے کے نیکسٹ ایئر تک خیریت سے رکھتا ہے. یہ فطرے کی امپورٹنس. اب فطرہ دیا کتنا جائے گا؟ ایک آدمی کے عوض میں 3 سیر دیا جائے گا جو آپ یوز کرتے ہیں. اگر آپ آٹا کھاتے ہیں تو وہ 3 سیر دیجئے یا اس کی قیمت دیجئے. اگر آپ چاول زیادہ یوز کرتے ہیں جو سے تو اس کی قیمت دی جائے گی. تو یہ ہو گیا، اتنا دیا جائے گا. اب کس کو دیا جائے؟ یہ ہر اس شخص کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو غریب ہو. اب آپ پوچھیں گے غریب کون ہے؟ دیکھیے غریب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس مہینے بھر کے کھانے کا وہ نہ ہو، اثاثہ نہ ہو. مثلا ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، ہو سکتا ہے محنت کر کے 15 دن کا رزق لے لے، 15 دن کی روزی اس کو مل جائے، ہو سکتا ہے 20 دن کے لیے، تو وہ غریب ہے. جیسے سیلری والے ہیں، سیلری والے کسی کی اتنی سیلری ہے، مثلا آج کے زمانے میں 2000 روپے سیلری ہے. ہم کو معلوم ہے 2000 روپے سیلری جو ہے 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے. ہم اس کو فطرہ دے سکتے ہیں. فطرہ دینے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس کو آپ فطرہ دیں وہ دھرم کا، دین کا پالن کرتا ہو. ایسا نہیں ہو کہ جو دین کی بنیادی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ، ان کو چھوڑتا ہو تو اس کو نہیں دیا جائے گا. ایک اس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے اور غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ کسی کو بھی دے دیں گے. اور سید کا فطرہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے گا. جی موصاف، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا، جیسے کہ ابھی آپ نے کہ سید کا فطرہ سید لے گا، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا. سید کا فطرہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے غیر سید ہو یا سید ہو. جی بتائیے. جی موصاف، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو غریب ہے وہ کیونکہ یہ فطرہ سبھی کو نکالنا واجب ہے، تو جو غریب ہے وہ کیسے اس فطرے کو نکالے گا اور اس کے اوپر کس طرح سے اس کا حکم ہے؟ کیونکہ جو غریب ہے وہ تو پہلے ہی سے غریب ہے، اس کے پاس اتنا جو کھانے پینے کا سامان وہ کیسے آئے گا اور پیسہ کیسے آئے گا؟ ہاں، اب ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم فطرہ کہاں سے دیں گے؟ نمبر ایک بات یہ. اب آپ فطرے کی امپورٹنس دیکھیے گا، حدیث میں موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا ہمارے پاس جیسے اس سال ہے، ٹھیک ہے، اس سال 30 روپے کلو آٹا ہے، ہمارا 90 روپے بن رہا ہے. جیسے ہمارے پاس 90 روپے ہیں، ٹھیک، ہم غریب آدمی ہیں، 90 روپے ہمارے پاس ہیں. ہم لوگوں کو ہمیں 4 آدمیوں کا فطرہ دینا ہے. تو ہم جو ہیں 90 روپے میں کیسے 4 آدمیوں کا فطرہ نکالیں گے؟ 4 آدمیوں کے لیے 360 روپے ہم کو چاہیے. ہمارے پاس اونلی 90s ہیں.
تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے 90 روپے اپنے فطرے کے نکالے. میرے پاس جو میرے گھر میں دوسرا آدمی تھا, چونکہ وہ فقیر تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو دے دیے 90 روپے فطرے کے. وہ 90 روپے فطرے کے اس نے لیے. جیسے ہی اس کے پاس 90 روپے فطرے کے چلے گئے, اب اس کے پاس 90 روپے آ گئے, تو اس نے اب ان 90 روپوں کا اپنا فطرہ بنا کے اس تیسرے آدمی کو دے دیا. اب اس تیسرے آدمی کے پاس چلے گئے پیسے, اس کے پاس 90 روپے آ گئے. اس نے اب اس 90 روپے کو, چوتھا آدمی اس کے پاس فطرے کے لیے پیسے نہیں تھے, اس نے چوتھے آدمی کو 90 روپے وہی دے دیے. تو یہ جو چین چلی, تو دیکھیے ایک ہی فطرے سے چاروں آدمیوں کا نکل گیا. تو اس میں کوئی نہیں, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے گا. جی جی موصف, جیسے کہ ابھی آگامی کافی زیادہ تہوار بھی آنے والے ہیں, ایسے میں لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس بھی چل رہا ہے, تو ایسے میں آپ کیا لوگوں سے اپیل کریں گے اور کیا کچھ ان کو صلاح دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ تہوار جو ہیں, کیونکہ عید ہے اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ تہوار آنے والے, اور کورونا وائرس ابھی کافی زیادہ لمبا چلنے والا ہے جس حساب سے اس کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے اور کس طرح کے ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے, اپنے دیش واسیوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ابھی 10-12 منٹ 15 منٹ گفتگو میں بات رکھی, اس میں یہی رکھا کہ اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت جان کی حفاظت کے اوپر دی ہے. لہذا ہماری جان ہے تو جہان ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے گھروں میں رہیں, کورونا وائرس سے پوری طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں, لاک ڈاؤن کے نیموں کا پالن کریں, کیونکہ اگر ہم آج رہیں گے تو آئندہ سال ہم عید بھی منا لیں گے, بقرعید بھی منا لیں گے, لیکن اگر رہے گا نہیں آدمی تو کیسے عید منائے گا اور کیسے بقرعید منائے گا. لہذا اس طریقے سے ہم کو آگے بڑھانا ہے اور آگے چلنا ہے کہ پورا قانون کا پالن ہو جائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمارے سبھی سوالوں کا جواب دیا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سیف عباس صاحب, جو کہ شیعہ دھرم گرو ہیں اور شیعہ مرکزی چاند کمیٹی کے ادھیش بھی ہیں. خبروں میں بنے رہنے کے لیے RNI کی فیس بک, ٹویٹر, انسٹا اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.